وہی جو ایک مشہور لطیفہ ہے نا کہ یار اگر وہ اس کے سڑک کنارے مر گئے تو فوراً کیوں نہیں دفنایا, وہ کہا بینک سامنے یہ چیک کیوں نہیں کلیئر ہوا نا, دے دو. تو اس نے بولا بھائی مرا یہاں پر ایک پروسیس ہے, یہاں سے اس کے بعد کوئی ہاسپٹل جائے گا, کوئی اس کی وہ رپورٹ بنے گی, پھر اس کو گھر والے آئیں گے, نہلائیں گے, دھلائیں گے, جنازہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد قبرستان میں انتقال کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہیں دفنا دیا, ایک پروسیس ہے. تو یہ والا جو پروسیس مسنگ ہے, یورپ نے تو شاید اس کو بہت پہلے ہی وہ کر لیا تھا, ہمارے ہاں اس کا وہ نہیں. وہ جو ہجوم کی نفسیات ہے نا, اس نے اس معاملے کو بہت زیادہ خراب کیا, اور سیاستدان بھی اس کو ہوا دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار اس میں فائدہ ہے. بنیادی طور پر آپ پاکستان بنایا, آپ نے اسلام کے نام پر بنایا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اسلام کے نام پہ ملک بنانے کے بعد اسلام سے متعلقہ جتنی چیزیں تھیں سرکار نے وہ چھوڑ دیں عوام پہ. ویسے تو اور بھی بہت کچھ چھوڑا ہوا ہے. یعنی پاکستان میں یہ ہوا کہ آپ اگر کوئی مزار بنانا چاہتے ہیں بنا لیں, آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. خانقاہ بنانا چاہتے ہیں بنا لیں, مدارس بنانا چاہتے ہیں بنا لیں. ریاست نے ہر آدمی کو بالکل کھلی چھوٹ دے دی کہ مذہب کے نام پر جس نے جو کچھ کرنا ہے کرتا رہے. تو معاملہ بہت ہو گیا آسان. تو اس کے بعد جس کی جو مرضی آئی, مطلب جس نے جو کتاب جس طرح سے چھاپنا چاہی وہ چھاپتا رہا. اب یہ پنجاب میں ایک بڑا کلچر تھا, پورے پاکستان میں تھا, پنجاب میں خاص طور پہ تھا کہ یہ جب ٹی وی کیبل وغیرہ اتنے عام نہیں تھے تو یہ مناظرے ہوتے تھے, اور یہ جو خطیب ہوتے تھے نا تو یہ لوگ مغرب اور عشاء کے بعد ان کی تقاریر ہوتی تھی, اور وہ تقاریر اس میں چٹکلے بھی ہوتے تھے, واقعات بھی ہوتے تھے, ہنسایا بھی جاتا تھا, رلایا بھی جاتا تھا, نیریٹو بھی بلڈ کیا جاتا تھا. تو لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے تھے. کرنا اس میں صرف اتنا تھا, ریاست کا ایک ہولڈ ہوتا اس کے اوپر. جیسے مساجد ہیں تو ریاست نے بنا کر دینی تھی, وہاں پر اگر ائمہ کا تقرر ہونا ہے تو ان کی تنخواہیں ساری چیزیں وہ ریاست نے کرنی تھی. اور اس کے علاوہ اس زمانے میں تو خیر بات ہوئی بھی تھی, کچھ علماء یکجا ہوئے بھی اور انہوں نے سفارشات بھی پیش کی, 22 نکات کے نام سے تھی. اگر ان پر عمل کیا جاتا تو بہت ساری چیزیں قابو پائی جا سکتی تھیں. اسٹیٹ نے اپنی ریٹ اٹھا کر لوگوں کے حوالے کر دی, گروہوں کے حوالے کر دی, جماعتوں کے حوالے کر دی. یعنی ہر آدمی آزاد تھا یہاں پر. یعنی اب تو چلیں کچھ سختیاں ہوئی ہیں, ہم یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے یہ مسائل بننا شروع ہوئے نا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اٹھا, اس نے دوسرے فرقے, گروہ, مسلک کے بارے میں جو رائے دینا چاہیے وہ قائم کر لی. یعنی بہت آسان, آپ اگر خطبہ کی چیزیں اٹھائیں تو لوگوں کو مشرک کہنا, بدعقیدہ کہنا, گستاخ کہنا, کافر کہنا, یہ تو اتنا آسان معاملہ تھا. یعنی کوئی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا تھا, اور وہ نیریٹو جو وہاں سے اٹھا اس کو پھر ریاستی سطح پہ بھی استعمال کیا گیا. یعنی جو مخالف ہوتا تھا یا تو اس کو غدار بنا دیتے تھے یا پھر اس کو اسلام کا دشمن بنا دیتے تھے. تو اس کے نتیجے میں کسی بھی سیاستدان یا کسی بھی شخص کے جو ماتوب ہوتا تھا تو اس کے لیے تو بڑے آسان سا فارمولہ تھا نا, تو مذہبی لوگ اس میں استعمال ہوتے تھے. اور آپ کبھی یہ جو پرانے خطیب ہیں ان کی تقاریر اٹھا کر سنیں, یہ منہ سے جھاگ اڑ رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں, یعنی یار بات نارمل بھی تو ہو سکتی ہے نا یار, اچھے انداز میں بھی ہو سکتی ہے. منہ سے جھاگ اڑ رہا ہے, چیخیں مار رہے ہیں, فلاں کافر, فلاں گمراہ, فلاں گستاخ, فلاں بدعقیدہ, اور اس کے پیچھے چلنے والے گمراہ. مطلب کوئی تخصیص ہی نہیں ہے. جو لٹریچر جس نے چھاپنا ہو آپ کچھ بھی لکھ دیں. مطلب یہ نہیں یار فتویٰ دینے کا کوئی ملکی سطح پہ کوئی ادارہ ہوتا, صوبائی سطح پہ, یہ نہیں کوئی ریاستی سطح پر ہوتا. اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے فرقے اور مسالک موجود ہیں, ہر طرح کے موجود ہیں, رنگا رنگ موجود ہیں, تو ریاست نے کبھی ان کو نہیں چھیڑا. یعنی کوئی آدمی اب کئی برسوں تک جس طرح کا نیریٹو بلڈ کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ تھی ریاست کو پتہ تھا یار ان کو لگائے رکھو ادھر. اگر آپ ان کو دیگر چیزوں میں لے کر آؤ گے تو پھر تو یہ اٹھ کے بات کریں گے ہم سے, یہ اپنے حقوق مانگیں گے ہم سے, یہ کچھ اور چیز مانگیں گے. تو بھائی اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ جہالت کی اس گہرائیوں میں پڑے رہنے دو. تو وہ بس یہی کام کیا سب نے. اس پہ تو میں آپ سے متفق ہوں ریاست کے حوالے سے کہ یہ تمام امور ریاست کو کرنے چاہیے, مگر ریاست اپنی باقی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی نہیں کرتی. مثال کے طور پہ آپ نے خود ہی بتایا کہ سب کچھ ہی آؤٹ سورس کیا ایک طرح سے.
ہیلتھ ہو تو وہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, مردہ خانے آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں, لنگر خانے آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ اب تو جو جابس کریٹنگ اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی اب سیاسی جماعتیں یا این جی اوز خود تو اپنے طور ایسا پہ یہ سب چیزیں انہوں نے حوالے کر دی. تو اس کا مطلب دیکھیں یہ ہوا کہ ریاست تو اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہی, لیکن عوام میں اتنا شعور تھا یا ہے یا کچھ لوگوں میں تھا کہ انہوں نے جن چیزوں کے اوپر ریاست نے کام نہیں کیا ان چیزوں کو اپنے ذمہ لے لیا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے, یعنی کہ جو مذہبی جنونیت کے حوالے سے جو معاملہ ایسا ہے, ہم ساری ذمہ داری ریاست کو ڈال کر اگر خود سے بریوزمہ ہو جائیں کہ بھائی معاشرہ تو ٹھیک اس وقت ہوگا جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی حل نکل نہ سکے, کیونکہ جس طرح باقی سارے معاملات میں عوام نے خود سے یا کچھ اکائیوں نے یا کچھ اینٹیٹیز نے خود سے وہ ذمہ داری آگے بڑھ کر لے لی, یہ معاملہ ایسا ہے اس کی کوئی اونرشپ نہیں لیتا. یعنی کہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک بھی ایسا کوئی اینٹیٹی نہیں دکھتی جو اس مذہبی جنونیت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ایفرٹس کر رہی ہو, لوگوں کو سمجھا رہی ہو, اویئرنیس پروگرام کے طور پہ کر رہی ہو. تو یہ ایک کافی سیویئر ایشو ہے, اور جس کی اونرشپ نہ لینے کا نقصان کیا ہوا کہ اس موضوع کے اوپر ہم اور آپ بات کرتے ہوئے آج بھی ڈرتے ہیں کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں تو ذرا حساسیت دیکھیں, عوام میں کوئی ہم سے خفا نہ ہو جائے. تو کسی نے اس معاملے کو ایڈریس کرنے کی اونرشپ نہیں لی آج تک. یہ اس کا کی پوائنٹ ہے. ایک تو میرا نقطہ یہ ہے. دوسرا, فریڈم آف اسپیچ آف کورس ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ چیز پروٹیکٹڈ ہے, لیکن اس کا جو ابیوز ہوا, ایک دوسرے کو کفر کے فتوے, ایک دوسرے کو زندیق, مشرک اور نہ جانے کیا کیا. اسپیچ کمپیل نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ اسپیچ کنٹرول وہ مسنگ ہے. یہ انٹرسٹنگ نقطہ اس لیے بھی ہے کہ جیسے جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پہ بہت گفتگو کرتا ہے کہ جی کسی کو توہین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور اس پہ اتفاق ہے, مطلب ویسے تو مسلمان ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ کوئی بھی توہین نہیں کر سکتا. لیکن دوسری طرف جو اس توہین کی کا نام لے کے لوگ ابیوز کر رہے ہیں اس فریڈم آف اسپیچ کو, اس کے اوپر نہ کبھی ریاست نے نہ کوئی ایسی لیجسلیشن بنی اب تک کہ جو اس کو کاؤنٹر کرے کہ جی آپ ایک دوسرے کے اوپر جو لگا رہے ہیں فتویٰ اس کے کیا دیر پا ہوں گے اثرات. لیکن بات میرے خیال سے وہی آتی ہے کہ ہم ساری ذمہ داری ریاست کے ذمہ ڈال کے خود بیٹھ جائیں کہ جی جب تک ریاست ٹھیک نہیں ہوگی ہم بھی شاید کچھ نہ کریں. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک ایسا وشیس سرکل ہے کہ جو کہیں اس کا حل نہیں نکلتا. مطلب عوام کے لیے ریاست ٹھیک ہو, ریاست کے لیے عوام ٹھیک ہو. اچھا, اس کا ایک آسان اور سادہ حل موجود ہے, ایسا نہیں کہ یہ حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ریاست تو جب کرے گی سو کرے گی, پتہ نہیں کب کرے گی, مجھے تو لگتا ہے شاید قیامت کے دوسرے دن کرے وہ. ایک اس میں ایک پرابلم یہ ہے, حل سے پہلے میں یہ بات کر لوں, ہو اب یہ گیا ہے کہ اب عوام کے ہاتھوں ان کی مذہبی قیادت یرغمال بن چکی ہے. کیسے؟ انہوں نے جو اتنے عرصے میں یہ بیانیہ بلڈ کیا نا, نیریٹو جو لوگوں تک پہنچایا, فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے اگر یہ 2 قدم پیچھے ہوتے ہیں تو لوگ ان کا گریبان پکڑتے ہیں. مثلا ایک مذہبی جماعت ہے, وہ ایک گروہ کے لیے کافر کافر کے نعرے لگاتی تھی نا, تو ہوا یہ کہ سرکار پابندیاں لگ گئیں, چیزیں ہو گئیں, اس نعرے پہ پابندی لگ گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ان کے کوئی جلسے جلوس ہوتے ہیں تو عوام کی طرف سے جیسے ہی نعرہ لگایا جاتا ہے فلاں کافر کافر فلاں کافر, تو اسٹیج سے ان کو منع کیا جاتا ہے کہ بھئی نعرے صرف وہی ہوں گے جو اسٹیج سے لگائے جائیں گے, آپ ان کا جواب دیں گے. یعنی وہ تنظیم کا ایک بنیادی جو بیانیہ تھا دوسرے گروہ کو کافر قرار دینا, اب وہ اس بنیادی نعرے کے اوپر ہی پابندی لگ چکی ہے. لیکن کیا وہ چیز نیچے کنوے ہو چکی ہے؟ وہ جو نیچے کارکن ہے وہ تھوڑی لیڈر کو مانتا ہے, کہتا ہے بھائی ہم نے تم نے یہ ہمیں پڑھایا ہے, سکھایا ہے, ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے, اب ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ جو مذہبی قیادت ہے, جتنی مسلک کی قیادت ہے یا پھر فرقہ قیادت ہے, یہ جو تکفیر کا, گستاخی کا اور زندیق کا, ملحد کا, مشرک کا یہ جو فتاویٰ نکلے, یہ منبر و محراب سے نکلے نا, وہیں سے نکلے نا. یعنی کسی عالم نے, کسی مفتی نے, یا ہم یہ کہہ لیں کہ وہ پوری طرح کسی بات کو نہیں سمجھ سکا, اس نے یہ جن نکالا بوتل سے, تو بھائی بند بھی وہی کریں گے. اب کیسے بند کریں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ جو جتنے فرقوں کے علماء ہیں, پہلے تو یہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا, وہ ریاست والی بات ابھی ہم مائنس کر دیتے ہیں کہ ریاست کو ہم چھوڑ دیں, اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ عوام کی, ہماری یا علماء کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. بھائی سب سے پہلے تو ان کو چاہیے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے نا. اگر وہ کہتے ہیں ہاں یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے, بھائی گڈ, اس کا مطلب ہے پہلا آپ نے مرحلہ طے کر لیا. اب دوسرے مرحلے میں اب آپ جتنے بھی آپ کے یہاں فرقے مسالک موجود ہیں ان کے نمائندے, یعنی بڑے لوگ وہ بیٹھے آپس میں, اب اس کے بعد وہ اس کے اوپر بیٹھ کر طے کریں کہ بھائی
یہ مسئلہ ہے. یہ جو جن ہم نے نکالا تھا، آؤ اب اس کو مل کر دوبارہ بوتل میں بند کرتے، کوشش کرتے. تو جب اس کے بعد وہ اپنے لوگوں کو بتانا شروع کریں گے، اور یہ کوئی ایک دن کا کام تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک آپ نے ذہن سازی کی ہے، کئی دہائیاں اس میں بیت گئی ہیں، تو دوبارہ ان کو نیوٹرلائز کرنے میں یا ان کو ٹھیک منہج کی طرف لانے میں اسی طرح کے کافی عرصہ درکار ہوگا. لوگوں کو یہ بات بتانا ہوگی کہ یار اگر اس کا تعلق اس فرقے یا اس مسلک سے ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے. دیکھیں اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، آپ ہم جب کوئی بھی مسلمان ہوتے ہیں، کیا چیزیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مطلب ان چیزوں پر ہم اتفاق کرتے ہیں نا. ختم نبوت پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اچھا یہ والی چیزیں تو کم و بیش اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے تو سارے فرقے اس بات کو مانتے ہیں. اس کے اندر ان کو کسی ایک چیز پر متفق ہونا ہوگا، بھائی ان میں سے کوئی بھی دوسرا کسی کا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے، یہ بات سمجھنی ہوگی. اس نے کسی چیز کی تشریح کرتے ہوئے اس کی ایک اپنی تعبیر تھی، اس نے کسی بات کو یوں سمجھا، اس نے اس کی تشریح ایسی کی، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. گستاخ تو یار بہت بڑی بات ہے، ایک مسلمان گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ یا تو وہ کوئی اس دائرے سے نکل گیا ہو، یا اس کا کوئی دماغ الٹ گیا ہو تو اس طرح کی کوئی بکواس کرے تو کرے. تو جب تک یہ علماء آپس میں بیٹھ کر اس چیز کو کھلے دل کے ساتھ طے نہیں کریں گے، یہ مسئلہ حل ہو کر ہی نہیں دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہو سکی ہے کہ اگر کہیں کوئی گستاخی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو بنیادی طور پر ریاست کی موجودگی میں کوئی گروہ اٹھ کر کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کا فیصلہ ریاست نے کرنا ہے، اس کی عدالت نے کرنا ہے، اس کا جو قانون بنا ہے اس کے تحت آپ نے چلنا ہے. اچھا اب ہمارے یہاں ایک پرابلم اور ہے، یعنی ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کی اپنی پیچیدگیاں، یعنی یہ تو ایک گستاخ والا معاملہ ہے، آپ تو کوئی بھی کیس چلے جائے اور اس کے بعد تو زندگی رل جاتی ہے آدمی کی. تو اس کو طریقہ کار کو آسان کریں، لوگوں کے لیے سہل بنائیں کہ یار کوئی اگر مقدمہ وہاں جاتا ہے تو میرٹ پر اس کے اوپر بات ہو اور اس کی ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں، اور تحقیقات آپ کریں کسی بھی مسئلے کی سائنسی انداز میں. اب آپ نے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر کسی کو بھی جو ہے نا اگر کوئی گستاخی کرتا ہے نہیں کرتا، آپ نے اٹھا کے مار دیا اس کو. مارنے والے کو پھر ہم لوگ ہیرو بھی بناتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جو گستاخی کا الزام لا کے کسی کو مار دیتا ہے، بجائے اس سے پہلے کہ اس کی تحقیق ہو یا ڈیو پروسیس فالو ہو. میرا مشاہدہ ہے، اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ اس دعوے کے پیچھے اگر کوئی امپیرکس یا میں کوئی ایویڈنس پیش کروں تو شاید میں نہ پیش کر پاؤں، لیکن میرا یہ مشاہدہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو توہین مذہب کے قوانین کو صحیح سے نہیں سمجھتی. اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو کوئی بھی انسان اس کو مار سکتا ہے، اس کو قتل کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہر پاکستانی کے دماغ میں پایا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے جو یہ واقعات ہوتے ہیں وہ اسی محرک کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پرپٹریٹر ہے، وہ کسی کو گستاخ سمجھ کے کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے پیچھے محرک یہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ قانون بھی یہی ہے. اس کے نزدیک سب کانشیسلی یا بہرحال اس نے کہاں سے اڈاپٹ کیا، یہ کہاں سے ٹیچنگ کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر سروے کیا جائے تو بہت ہی ہوشربا قسم کے حقائق جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. یعنی کہ ہم تو ابھی قانون کی گورننس، اس کی انفورسمنٹ کہ وہ بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے یا کیسے بہتر ہوگی، یہ تو بہت بات کی بات ہے. مسئلہ تو انیشیل لیول پہ یہی ہے کہ بہت بڑی آبادی جو سمجھتی ہے کہ قانون ہی یہ شاید یہی ہے کہ جی آپ نے گستاخی کر دی ہے تو میں نے مار دیا. اب اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں نے کیوں مارا تو میں بتا دوں گا کہ جی میں تو اس قانون کے تحت مارا ہے. یہ ایک ایسا جن ہے کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہرحال ریاست کو، یہ ریاست کی تو بنتی ہے ذمہ داری، اس سے تو ہم اس کو بری ذمہ بالکل بھی نہیں کر رہے. مشاہدے میں یہ بھی آتا ہے کہ سیاسی مذہبی جماعتیں ہوں یا ہمارے ممبر ہوں، وہ ان ایشوز پہ تو بات نہیں کرتے، لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر مگر چونکہ چنانچہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اگر جب بھی بات کریں. یہ جو بلاسفیمی کا ایشوز ہیں، یعنی کہ بلاسفیمی کے نام کے اوپر لوگوں کا ایک رویہ ہے، اس میں کچھ ٹرینڈس میں نے دیکھے، بڑا انٹرسٹنگ ٹرینڈ ہے. سب سے پہلے تو یہ بلاسفیمی جو لاز ہیں یہ دنیا کے کوئی زیادہ ممالک نہیں، 12-15 ممالک میں ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ 15 سے 20 ممالک میں ایگزسٹ کرتے ہیں. میجورٹی مسلم کنٹریز ہے، ان میں کچھ کرسچنس کنٹریز بھی شامل ہیں. آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کچھ یورپین کنٹریز بھی شامل ہیں جیسے پولینڈ، گریس، اٹلی.
لیکن وہاں پہ انفورسمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے, گورننس اتنی زیادہ نہیں ہے, یعنی کہ زیادہ کیسز پروسیکیوشن پہ نہیں جاتے, لیکن لاز موجود ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا ایک انالیسس کریں, آپ ان ممالک کا ڈیٹا نکالیں کہ جہاں پر بلاسفیمی لاز ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر ایک دوسرا ٹرینڈ ہے کہ جہاں پر موب لنچنگ مینٹیلٹی ہے, موب جسٹس, جس کو لوگ سمجھتے ہیں ایک ایکسیپٹڈ فارم آف جسٹس ہے, کہ کوئی معاملہ ہوا ہے, چونکہ ریاست تو یہ کام کرنے والی ہے نہیں, تو ہمیں ہی قانون ہاتھ میں لینا ہوگا. اب اس میں سے بلاسفیمی نہیں ہے, اس میں کسی کے اوپر چوری کا الزام ہو, وہ معاذ اور موز کا بڑا مشہور واقعہ تھا, غالباً سیالکوٹ کا, 2 بھائیوں کا تھا. بالکل. اس کے بعد کسی کے اوپر کوئی جھوٹا ریپ کا کیس ہو جائے, ڈاکو کے حوالے سے ہو, یا بھلے وہ الزام ہو یا بھلے وہ حقیقت. میرا خیال ہے یہ ایک بر صغیر کی شاید ایک خاص نفسیات ہے. ہندوستان میں بھی یہ واقعات ہمیں کثرت سے ملتے ہیں. میں بالکل, آپ نے صحیح پوائنٹ کیا. میں اسی طرح بات ہے کہ جیسے ہم نے یہ ٹرینڈز دیکھا کہ یہ موب جسٹس مینٹیلٹی کہاں ہے, تو یہ بر صغیر کا اعزاز ہے کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش. اس کے علاوہ آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ ان ممالک کے علاوہ بھی ممالک ایگزسٹ کرتے ہیں. جو ٹرینڈ دیکھے نا, کہ آپ نے ان ممالک کا ڈیٹا نکالا کہ جہاں پر بلاسفیمی لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, پھر ہم نے ان ممالک کا ڈیٹا نکالا کہ جہاں پر موب جسٹس ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے 21 سینچری میں, کہ جب عوام خود اپنے ہاتھوں میں, اور اس کے ریزنس کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں میں کامن جو ہے نا ممالک, وہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, اور ایک جو ہے وہ نکلا افریقن کنٹری نائجیریا, وہ آؤٹ لائر میں. تو اس کا تو مطلب ہے یہ اس کا یعنی جو فرقہ وارانہ ذہنیت کے ساتھ ساتھ اس خطے کے ایک سماجی مسئلہ بھی ہے. یہ بالکل نفسیاتی پرابلم. ابھی حال ہی میں انڈیا میں ایک گڑگاؤں میں واقعہ ہوا کہ کسی کو وہی موب لنچنگ کا شکار ہوا ہے کوئی شخص, بیف کے نام پہ, کہ اس نے شاید بیف کی وہ خرید کر رہا تھا یا فروخت کر رہا تھا. انٹرسٹنگ بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ, کہ اس واقعے میں ہوا یہ کہ جس بندے کو مارا, ایک تو اس کے پاس بیف بھی نہیں تھا, دوسرا وہ مسلمان بھی نہیں تھا, وہ برہمن تھا. جو لوگ اس میں پکڑے گئے اور وہ جیل میں تھے, جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ جی وہ تو آپ کا پیٹی بھائی تھا, تو انہوں نے معذرت کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی. جس شخص کی اس میں ہلاکت ہوئی بیچارے کی, اس کی والدہ کا بہرحال ایک بیان آیا تھا کہ جی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ برہمن تھا, اگر کوئی مسلم ہی مرتا. تو میں آپ کو صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مینٹیلٹی ہے بہرحال یہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کا ہے. اور بنگلہ دیش میں تو شاید کم ہے یہ واقعات, یا رپورٹ نہیں ہوتے, یا ہماری نظروں سے کم گزرتے ہیں. جو ڈیٹا ہے موب جسٹس کا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو ٹاپ 4 کنٹریز ہیں نا, اس میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور نائجیریا. اس کے علاوہ موب جسٹس یعنی پاکستان, ہندوستان, نائجیریا, یہ ممالک اس میں ٹاپ ہے. بنگلہ دیش بھی ٹاپ 4 میں آتا ہے. اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ بھی ہے, کینیا بھی ہے, 1-2 کنٹریز اور بھی ہیں. جو کامن فیکٹرز ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ہمارے یہاں بلاسفیمی لاز ایگزسٹ بھی کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں موب جسٹس بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اب ایک کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ موب جسٹس ایگزسٹ کرتا ہے بلاسفیمی لاز کی وجہ سے. تو میں اگر دیکھتا ہوں اس ڈیٹا کو, تو میں یہ کنکلوژن نکالتا ہوں کہ کامن فیکٹر بہرحال اس میں بات صحیح ہے, کیونکہ بلاسفیمی لاز انڈیا میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, بلاسفیمی لاز بنگلہ دیش میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. کامن فیکٹر نکالا جائے تو بالکل یہ بنتا ہے, لیکن ایسے بھی کنٹریز ملیں گے جہاں پر بلاسفیمی لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, وہاں موب جسٹس نہیں ہیں. سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, یو اے کی مثال آپ کے سامنے ہے. میں نے آپ کو یورپین کنٹریز کی مثال دی کہ بہرحال وہاں پہ گورننس نہیں ہے ایسا, اور ان کا سوشل اسٹرکچر وہ بھی بہت چینج ہو چکا ہے. لیکن بہرحال بلاسفیمی لاز وجہ نہیں ہے اس موب جسٹس مینٹیلٹی کی, ایٹ لیسٹ میرا کنکلوژن پہنچتا ہے. تو اگر یہ وجہ نہیں تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ شاید اسی کو بار بار ڈسکس کر رہے ہیں. اگر میں ہسٹری میں جاؤں تو 20th سینچری میں یہ موب جسٹس کا ایشو ہوا تھا امریکہ میں. وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ جی مائنورٹیز کے ساتھ, اقلیتوں کے ساتھ, یعنی کہ جو افریقن روٹس کے ہیں یا جو لیٹن امریکن روٹس کے ہیں, ان کے ساتھ یہ موب جسٹس ہوتا تھا. اس پہ الزام لگا کے جی اس نے یا تو خاتون کو چھیڑا ہے, یا خاتون کے ساتھ ریپ کیا ہے, یا کوئی چوری کی ہے. تو وہ 20th سینچری میں بہت بڑا مسئلہ تھا وہاں پر, یہ اس کو استعمال کر کے مائنورٹیز کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا. بہت سے ایگزامپل, ساؤتھ افریقہ کی ایگزامپل سامنے ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جب اپارٹھائڈ تھی 1950 سے لے کے کوئی 1990 ارلی 1990 تک, تو وہاں بھی موب جسٹس ہوتا تھا اس بنیاد کے اوپر کہ یہ جو ہے وہ حکومت سے ملا ہوا ہے. جو ANC تھی ان کی, جو ایک ریزسٹنس گروپ تھا, تو وہ بہرحال ایک اپارٹھائڈ رجیم کے اگینسٹ ایک جدوجہد کر رہا تھا. لیکن لوگوں میں مینٹیلٹی یہ تھی کہ کسی کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ جی یہ حکومت سے ملا ہوا ہے, تو وہ اس کو, اور بڑا ہی کرول ان کا ہوتا تھا ایک پیٹرن کہ وہ ٹائر کو آگ لگا کے اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے, اس کے ہاتھ میں باندھ کے, اور اسی میں وہ. اچھا, آپ اپنی بات جاری رکھیے. اس میں ایک چیز یہ ہوئی
ہندوستان میں جب تحریک آزادی چل رہی تھی تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو تھے نا کھمبوں پہ لگے بلب گاڑیوں کو نقصان پہنچاتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سرکار کا مال ہے. ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو آج بھی استعمال ہوتا ہے, سرکاری مال ہے. تو وہاں اس وقت کچھ مذہبی رہنماؤں نے, مسلم, انہوں نے لوگوں کو کہا تھا, خصوصاً مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ذکر آتا ہے کہ وہ اپنے اصلاحی بیانات میں کہتے تھے کہ بھائی اس احتجاج کے دوران ان سڑکوں کو, گاڑیوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ, یہ انگریز کا نہیں, یہ ہمارا مال ہے. تو وہ لوگ کہتے تھے دیکھو کیسی بات کر رہا ہے, یہ بڑی نان سینس بات ہے, یہ تو انگریز کا مال ہے. تو وہ جو مینٹیلٹی وہاں سے ڈیولپ ہوئی نا, وہ جو چیزوں کو نقصان پہنچانے والی, وہ آج بھی ہمارے, یعنی اب کہیں جا کر لوگوں میں شعور آ رہا ہے کہ بھائی یہ جو میٹرو بس ہے یا کوئی اور چیز, جو بھی اس طرح کی چیز ہے, یہ سرکار کی نہیں ہے, یہ تو ہماری ہے اصل میں. تو وہ شاید وہی والی ذہنیت جو ہے ایک طرح سے کار فرمائے کہ سرکار کا مال ہے, حکومت کا مال ہے, تو اس کو آپ جلا دو, توڑ پھوڑ کر دو, آگ لگا دو, گرا دو. موب جسٹس مینٹالٹی جسے کہتے ہیں, یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل پاکستان کا ہی ہے یا انڈیا کا ہی ہے. یہ 20th سینچری میں, ارلی 19th سینچری میں بھی یہ یورپین کنٹریز میں بھی رہا. جب جرمنی یعنی کہ جب نازیز کو شکست ہوئی تو اس کے بعد یہ ایک ایشو فرانس میں اور ایسٹرن یورپین سائڈ یعنی کہ ہنگری, پولینڈ وغیرہ میں بہت ہوا کہ کسی کو بھی یہ کہہ کے مار دیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے وہ سابق نازی ہے, نازی کی فوج سے تھا. ہم چین کی مثال لے سکتے ہیں کہ چین میں تو بڑا خطرناک معاملہ تھا 1950 سے لے کے 1970s تک, جب ماؤ کا انقلاب آتا ہے, کہ جو کسی کا بارے میں پتہ لگ جائے کہ جی یہ تو ہمارے نظریات کا حامی نہیں ہے, ہمارے نظریات کے خلاف ہے, تو یونیورسٹیز کے طالب علم ہوتے تھے, اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, وہی پکڑ کے لوگوں کو مار دیا کرتے تھے. اور یہ کوئی 15 چائنا میں یہ سب کچھ ہوتا رہا. جی چائنا میں 15-20 سال تک ہوا. یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی نہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر ان کی کیس اسٹڈیز کو دیکھیں تو ہم ان سے نتیجہ ہے وہ اخذ نہ کر سکیں, یا اس کے جو ریزولوشنز ہیں اس کا حل ہم اخذ نہ کر سکیں. ہم بالکل کر سکتے ہیں کہ یہ مسائل ان سوسائٹیز میں رہے, یہ مسائل ابھی بھی آج بھی بہت ساری سوسائٹیز میں بھی ہیں, ہم نے ذکر کیا. لیکن پرٹیکولرلی یہ مجھے لگتا ہے کہ اب دنیا شاید تھوڑی سی آگے بڑھتی جا رہی ہے, ہم بہت پیچھے رہتے جا رہے ہیں. حکومت کی رٹ ہے نا, جو ریاست کی رٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ریاست کی رٹ یا تو دو طریقے ہیں ریاست کی رٹ بنانے کے. تھیوریٹیکل کنجکشر ہے, اس کے اوپر اختلاف لوگ کر سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر آ جائے, ایسا ڈکٹیٹر کہ جی وہ پانی تک جو نا آپ اس سے پوچھ کے پینا پڑے آپ کو. اچھا ڈکٹیٹر نہیں, اچھا برا تو نہیں, لیکن ایسا ڈکٹیٹر ہو کہ جو جس سے آپ وہ نا پرندہ پڑ نہیں مار سکتا, اس کی یاد کے بغیر وہ پرندہ پڑ نہ مار سکے, ایسا ڈکٹیٹر. پاکستان میں تو ڈکٹیٹر آتے رہے, وہ تو اس کا تو نتیجہ کچھ نہیں نکلا نا, بلکہ خرابی پیدا ہوئی ہے. وہ دیکھیں, وہ ہماری مثال وہ ہے کہ وہ ہے نا, ہمیں سچا پیار نہیں ملا تو وہ ہمیں ڈکٹیٹر بھی اچھے نہیں ملے نا. بادشاہ اچھا ہوتا ہے, یہاں مغلوں کی سلطنت چلتی رہتی تو شاید یہ معاملات نہ ہوتے, لیکن جہاں بادشاہت ہے وہاں بھی بہت سارے مسائل حل ہوئے ہیں. دوسرا پھر جو حل ہے جو سسٹینیبل بھی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو عوام کا کنسنسس ہے, یعنی کہ جو عوام کا ایک جنرل رائے ہے کہ ہمیں کس طرح سوسائٹی کو فنکشن ہونا چاہیے, اس کی رسپیکٹ کی جائے. اور میں سوشل سائنس کا یا اینتھروپولوجی کا اسٹوڈنٹ تو ہوں نہیں, میں نے پالیسی, لا اور اکنامکس پڑھی ہے. میں اسی ڈومین میں رہتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ جب آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں ان کے پولیٹیکل رائٹس کے اوپر کہ جی آپ بتائیے, یعنی کہ اگر اس کمرے میں ہم 100 لوگ ہیں تو 100 لوگوں میں سے پوچھا جائے کہ ہم نے جی اس کمرے کو کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے, اور جو اکثریت فیصلہ کرے. مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف رہتا ہے کہ اکثریت جو بول دے وہ فیصلہ کر لے. یار یہ اکثریت والا جو معاملہ ہے نا, اس کو ذرا تھوڑا سا ایک لمحے کو رک کر دیکھنا چاہیے. اکثریت کے وجہ اہلیت ایشو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سب کی سن لیں آپ, اس میں حرج نہیں ہے, رائے آپ سب کی لے لیں, لیکن اس کا فیصلہ بنیادی طور پر وہ کرے جو انٹیریئر ڈیزائنر ہے بھائی, جس کو پتہ ہے کہ یہ کمرہ کیسے ڈیزائن کرنا ہے, کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے, کیوں اس نے اس کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, وہ اس کے جو ایکسپرٹیز ہیں اس کے پاس, وہ لوگوں سے ملا ہوا ہے. اب یہاں جو ایک عام آدمی بیٹھا ہوا ہوگا, ہر ایک کا اپنا ایک ذہن ہے, یعنی ایک W11 کی بس بھی ڈیزائن ہے نا یار, دیکھیں ایک وہ بھی ایک انداز ہے, اور ایک اس کے مقابلے میں آپ کوئی جاپان سے آئی بھی کوئی اور جو گاڑی دیکھتے ہو بالکل سادہ ہوتی ہے. اب فرق تو بہت زیادہ ہے, تو وہ ہر ایک کا اپنا ایک ذہنی سطح ہے. آپ کی بات سے انکار نہیں ہے کہ یہ بہت ہی ایسا معاملہ ہے کہ اگر آپ سب کو رائے دے دیں, سب کو اختیار دیں گے, تو اس میں جو اہل لوگ ہوں گے اور جو اہل لوگ نہیں ہوں گے وہ سب برابر ہو جائیں گے. اور جیسا کہ ووٹ ہے, بالکل ایسا ہی ہے, آپ اس سے میں اختلاف نہیں کر رہا ہوں. جو مسئلہ جو میں چاہ رہا ہوں بیان کرنا وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی سبجیکٹو معاملہ ہے کہ اہلیت کیا ہوتی ہے,
یہ بہت ہی سبجیکٹو معاملہ ہے کہ کون اس اہلیت پہ پورا اترتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے یہ کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ ایک علماء کی ٹیم بنائیں گے اور وہ علماء کی ٹیم جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس معاملے کو کیسے حل کرنا ہے. تو اب سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوگا کہ علماء کی ٹیم کیسے بنے گی. اب عوام کے پاس جائیں گے کہ علماء کون ہے, تو ہر مسلک کا, ہر فرقے کا الگ الگ علماء نکلیں گے. پھر آپ بولیں گے اچھا بھائی ان کی ایک ٹیم بنانی ہے, تو عوام سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے نزدیک کیا ہے. آپ ہر ایک کے پاس جائیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا بھیا عالم کی جو ڈیفینیشن اس کے نزدیک الگ ہے, اس کے نزدیک الگ ہے, اس کے نزدیک الگ ہے. تو الٹیمیٹلی جو پرابلم کریٹ ہوگا نا وہ یہی کریٹ ہوگا کہ کون لوگ اہل ہیں, کون لوگ اہل نہیں ہیں. یہ معاملہ الٹیمیٹلی عوام نے ڈیسائڈ کرنا ہوگا. اس پرابلم سے بچنے کے لیے پھر ایک جمہوریت کا راستہ پرپوز ہوا, اور یہ پھر پریکٹس بھی ہوا کہ جی بجائے اس کے کہ چند لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ کون اہل ہے کون اہل نہیں ہے, اور پھر اس سے کانفلکٹ جو ہے وہ ریز ہوتے ہیں, عوام کو فیصلہ کرنا تھا کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ جی کون لوگ اہل ہیں, آپ ان کو ووٹ کے ذریعے منتخب کر لیجئے. کہ دیکھیے میں اس میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں, انسان تو سب برابر ہے نا, سب انسان ایک جیسے برابر ہے. لیکن کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایک کسی یونیورسٹی میں پڑھانے والا پروفیسر اور ایک سڑک پہ کام کرنے والا مزدور, یعنی اس کے احترام کے ساتھ, اس کی آدمیت اور انسان ہونے پر میں کوئی وہ نہیں کر رہا, میں صرف اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ ایک پروفیسر کا جو لیول ہے, اس کی جو ذہنی سطح ہے, کیا وہ ایک مزدور کی ذہنی سطح, دونوں ایک برابر ہے؟ میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ سوسائٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پروفیسر کی ذہنی سطح بہتر ہے کسی ایسے سے کہ جو اسکول بھی نہ گیا ہو, اگر یہ سوسائٹی نے طے کرنا ہے تو یہ سوسائٹی نے طے کرنا ہے. یہ وہ پروفیسر خود طے نہیں کر سکتا. دنیا بھر کے جو مسلمان سے میری ملاقات ہوئی یورپ میں یا مڈل ایسٹ میں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا اسلام کچھ مختلف ہے پاکستان کے اسلام سے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس میں. موب لنچنگ ہے یا مذہبی جنونیت جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, وہ میں نے عرب ممالک میں یا جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ہم مسلم ممالک ہیں وہاں, انڈونیشیا, ملیشیا وغیرہ, وہاں پر نہیں پایا. یہ خاص بر صغیر میں ہی ایسا یہ معاملہ ہے کہ ایک عدم برداشت. سوال ہے آپ سے کہ افغانستان میں آپ نے کافی عرصہ جو ہے وہ گزارا, کچھ خواہش کے مطابق گزارا, کچھ خواہش کے خلاف اپنے وہاں ٹائم گزارا. تو یہ مذہبی جنونیت آپ کو, کیونکہ اسی ریجن کے, اسی بیلٹ کا پارٹ, اسی ریجن کا پارٹ ہے, وہاں کا حالات یا وہاں کے اس کانٹیکس میں کلچر چونکہ وہاں کچھ معاملات میں مختلف ہے, اور مذہبی معاملات عموماً چونکہ اکثریتی افغانستان میں ایک ہی فقہ جو ہے اس کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں نا, تو وہاں پر بھی جو ایک آدھ ماضی میں کچھ واقعات ہوئے تھے, تو وہاں پر بھی میرا خیال ہے ہجوم نے ہی کام کر دیا تھا. تو اور عموماً جب توہین رسالت دیگر معاملات پہ کوئی یورپ امریکہ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, تو اس کے بعد وہاں مظاہروں میں بھی بڑے پرتشدد قسم کے مظاہرے ہوتے ہیں. یعنی اس حوالے سے وہاں پر بھی شدت پائی جاتی ہے, لیکن کوئی تواتر کے ساتھ واقعات وہاں پر نہیں ہوتے جیسا کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں, یعنی اس حوالے سے. اور وہ چونکہ یہاں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے کہ لوگ اٹھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں, وہاں اس طرح کی چیزوں کی بہرحال کمی ہے, یعنی اتنا زیادہ نہیں. وہاں اور دیگر معاملات ضرور ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ گزشتہ 40-44 سال وہاں پر ایک الگ طرح کا ماحول تھا. وہ جو ان کی وہاں پر ایک جنگ ہو رہی تھی, خانہ جنگی بھی تھی, امریکیوں کے حملے بھی تھے, یعنی بہت ساری چیزیں تھیں, تو وہ اس طرف زیادہ تھے. البتہ اب وہاں پر یہ ضرور ہونے لگا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ آپ کے خیبر پختونخوا کے جو پشتون علماء ہیں, کچھ ان کے بیانات اس طرح کے ہیں وہاں پر موجود کچھ مسالک کے بارے میں کہ اس سے یعنی کچھ معاملات خراب ہوئے ہیں. یعنی وہ ایک دوسرے کے حوالے سے الزامات اور چیزیں موجود ہیں. خصوصاً جب وہاں پر داعش کا ظہور ہوا تو اس کے بعد سے وہ ایک مسلکی لہر وہاں موجود ہے, لیکن معاملہ ابھی وہ گستاخ اور اس حوالے سے کوئی اس شدت پر ابھی بھی نہیں ہے, لیکن ابتدائی طور پر کچھ چیزیں وہاں پر ہوئی ہیں. دیکھیں ریاست کی تو جو غلطی ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے ساتھ جو باقی پورا حصہ ہے نا وہ ہمارے علماء کا ہے. لیکن یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے درست بات پہنچانا, دین کا صحیح فہم دینا, اور یہ بتانا کہ بھائی اس معاملے میں کس نے فیصلہ کرنا ہے. اور پھر جو لوگ اگر یہ کام کرتے ہیں, اپنے طور پر کوئی کام کر دیتے ہیں, تو اس کی حوصلہ شکنی تو انہوں نے ہی کرنی ہے نا. اور بالکل مطلب وہ وہی لوگوں کو بتائیں گے نا کہ کیا ٹھیک راستہ ہے. جیسے خواہش یہ ہے کہ جب سری لنکن مینیجر کے ساتھ جو ایک اندھوناک واقعہ ہوا تھا, تو اس میں خواہش سب کی یہی تھی کہ جتنے بھی اکابر علماء کرام ہیں ان کا ایک پورا ایک بینچ بنتا, اور وہ جا کے اس کے ساتھ
دلجوئی کرتے ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ دلجوئی کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا نہ مذہب کہتا ہے, نہ ہماری یہ اقدار کہتے ہیں, نہ ہماری ویلیوز یہ کہتی ہیں. بینک مینیجر کے ساتھ بھی حالیہ دنوں ایک واقعہ ہوا, پچھلے عرصے میں گارڈ ہوا تھا نے ایک بالکل. مار دیا, اس میں علماء کرام کو, یعنی کہ یہ جو جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, جن کی ملینس میں فالوئنگز ہیں, جن کے لوگ عزت کرتے ہیں, وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو پڑھ کے اندازہ ہوگا کہ گویا اس قانون کی انٹینشن یہی ہے کہ بس کسی طرح انسان بچ جائے. یعنی کہ اس میں توبہ کا ایک فیکٹر ہے کہ اگر اس نے کوئی غلط بات کہی ہے تو اس میں رجوع ہے, توبہ ہے. یعنی کہ ہر ممکن کوشش, اس قاضی کا کام یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش, یعنی کہ ایک اصول تک یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہے اس کے 100 مطلب نکلتے ہیں اور 99 توہین کے نکلتے ہیں اور ایک مطلب جو ہے وہ توہین کا نہیں نکلتا, تو قاضی کو یہ انکریج کیا گیا ہے پورے ہمارے ڈسکورس میں کہ وہ مطلب لے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کھلی آزادی ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں جو چاہے کریں, ہماری جو مقدس ہستی ہیں اس کے بارے میں جو چاہے کریں اور ہماری دل آزاری کریں. اس سے بھی یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکچوئل ہمارا ڈسکورس, ہمارا اسلامک ڈسکورس کہتا کیا ہے. پتہ نہیں ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں یہ بات یہ اپلوڈ کریں گے نہیں کریں گے, لیکن جو پاکستان کا قانون ہے وہ بھی بہتر ہونے کی بہت ضرورت ہے اس میں. یعنی کہ ایک صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے, میں اس کی عزت کیوں کروں, لیکن جہاں بات توہین مذہب کے قانون کی ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر تو کوئی. اچھا, اس کا کوئی ڈیٹا یا کچھ آپ کے پاس معلومات موجود ہیں کہ جو توہین کے کیسز ہیں موجود ہیں پاکستان میں, جو پاکستان بھر کی جیلوں میں زیادہ تر لوگ کون بند ہیں اس کے حوالے سے؟ میرا تو خیال ہے مسلمان ہی زیادہ قید ہے. اس کے دیکھیں, اس کے اوپر 2-3 واچ ڈاگس ہیں, ان کا ڈیٹا مل جائے گا. ہمارا مدعا اس وقت یہ نہیں ہے کہ جن کے اوپر پروسیکیوشن ہو رہی ہے اور وہ قانون کی وجہ سے کیا ہے. ہم تو اس وقت بات ہی بہت ہی انیشیل لیول پہ کر رہے ہیں, تو بہت ہی انیشیل لیول کی بات ہے کہ بھائی عوام اپنے ہاتھوں میں قانون نہ لیں اور وہ موب جسٹس مینٹیلٹی کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ تو بہت ایڈوانس لیول بات ہے کہ اس قانون کو کیسے بہتر ہونا ہے, اس قانون میں جو ایشوز ہیں وہ کیسے ایڈریس ہونے ہیں, وہ کون کرے گا, علماء کرام اس میں اپنا آ کے کردار ادا کریں. یہ تو بہت ایڈوانس لیول کی بات ہے, اس کے لیے سوسائٹی ہماری تیاری نہیں ہے. نہیں, اس کے لیے تو علماء کرام اگر بیٹھ کر چیزیں کریں تو ہو سکتی ہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. اس پہ کیا خواہش رکھیں ہیں فیض بھائی کہ علماء کرام ممبر سے ایک تو ایشو سمجھیں. کوئٹہ میں وہ ہوا جو توہین کے الزام میں ایک شخص گرفتار ہوا, اس کو پھر پولیس اہلکار نے ہی اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور پھر تھانے میں. اور اب دیکھیں نا کہ یہ میسج, یہ عمر کوٹ میں ایک واقعہ ہوا جس میں کوئی ڈاکٹر تھا, اس نے اس کی فیس بک آئی ڈی سے کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے اپلوڈ ہوئی تھیں, اس نے کہا یہ پہلے ہوئی تھیں اور پتہ نہیں کیا, تو وہ شخص ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا. اور پھر جب اس کو دفنانے کی کوشش کی گئی تو وہاں پر بھی لوگ آ گئے اور اطلاعات ہیں کہ اس کی لاش کو بھی جلایا گیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. اور تو بس یہ تواتر کے ساتھ, شاید پنجاب میں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن وہاں پر بھی کچھ ہوا ہے, یا ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو, لیکن یہ 2 واقعات تو ہوئے ہیں, کوئٹہ میں اور عمر کوٹ میں. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں, لوگوں کو انکریج کریں کہ جی اس موضوع کے اوپر آپ بات کریں, اس موضوع پہ لوگوں کو اویئرنیس دیں, اس موضوع کے اوپر صحیح رہنمائی فرمائیں. لوگوں کو دیکھیں, کم از کم جو ایک ابتدائی بات ہے نا جو سمجھنی چاہیے وہ بہت آسان ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی قانون آپ ہاتھ میں نہ لیں. اگر کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی ہے تو پھر اس کو, اچھا کئی جگہوں پر ائمہ مساجد نے اس میں اچھا کردار بھی ادا کیا ہے. یعنی چترال میں ایک واقعہ ہوا تھا اسی طرح سے, تو وہاں پر امام صاحب آ گئے تھے, انہوں نے پروٹیکٹ کیا تھا, یعنی اس جو بھی بندہ تھا اس کو پولیس کے حوالے کیا. تو اس میں یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں کہ, اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا قانون ہے وہ اپنے اوپر اعتماد پیدا کریں نا. اب یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا جرم ہو, لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور عدالت میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ موجود ہے کہ لوگوں کو عدلیہ پہ, قانون پہ, پولیس پہ, حکومت پہ اعتماد ہی نہیں ہے. یعنی اعتماد تو بحال کرے لوگوں کو, اور اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ اعتماد اسی طرح سے بحال ہوگا جب طاقتور قانون کے نیچے آئے گا. اب یہاں قانون ہر جگہ تقسیم ہے, یعنی طاقتور اگر ہے تو پھر اس کے تو وارے نہیں آ رہے, اس کو ہر جگہ سے فیورز ملتی چلی جاتی ہیں. تو جب قانون اپنا راستہ بنائے گا اور وہ جو کہتے ہیں کہ انصاف ہوتے ہوئے دکھائی دے گا, تو اس کے بعد جب اعتماد بنے گا لوگوں کا تو وہ پھر یعنی ایک وہ چیز ہوگی. ورنہ وہ اس کا ریفلیکشن ہم دیکھتے ہیں نا, کبھی ڈاکوؤں کو خود مار رہے ہوتے ہیں لوگ,
کبھی زندہ جلا رہے ہوتے ہیں. یعنی جہاں ان کو لوگوں کو کوئی موقع ملتا ہے تو وہ اپنی طرف سے انصاف کر دیتے ہیں, جو کہ غلط طرز عمل ہے. لیکن وہاں ریاستی ادارے جو بھی ہیں وہ انصاف کے ادارے, ان کو اپنے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال کرانا ہوگا, اور اس کے لیے ان کو یعنی فیصلے کرنے ہوں گے درست راستے سے. اور دوسرا پھر یہ کہ علماء کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھانا ہوگی کہ جو کوئی ایسا مجرم ملتا ہے تو آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ جیسا کیسا بھی آپ اس کو قانون کے حوالے کریں, اور پھر اس کیس کو آپ فالو کریں. اور ریاست کو چاہیے کہ ان کیسز میں پھر وہ لیپا پوتی والا کام نہ کرے کہ بس یار لوگوں نے حوالے کر دیا تو مٹی پاؤ والا جو رویہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس رویے کو وہ جتنا بہتر کریں گے تو چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر جو مختلف مسالک ہیں, ہر مسلک میں 2-3 ایسے بڑے علماء ضرور موجود ہوتے ہیں کہ اس مسلک کے زیادہ تر لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں. مفتی منیب الرحمان ہیں, ان کے اوپر میرا خیال ہے کہ اس مسلک کے ایک کثیر تعداد ان پہ اعتماد کرتی ہے, ایسا تو نہیں کہ ان پہ نہیں کرتی. یہاں آپ جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے اس میں یعنی کئی ایسے لوگ ہیں, اب یہ مفتی تقی عثمانی یا مفتی تقی عثمانی یا اس طرح دیگر وہ لوگ ہیں, جیسے ان کے بڑے مدارس ہیں, ان کے جو شیوخ الحدیث ہیں ان کے اوپر جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے وہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. اسی طرح سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے وہ تو ان سے بھی آپ کو لوگ ایسے مل جائیں گے. تو وہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ کنسنسس کیسا ہو کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ نکل آئیں گے. یعنی ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ اس کے اوپر نہ صرف ان کے اپنے مسلک کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں بلکہ دیگر مسالک کے لوگ. تو ان تمام جگہوں سے جب آپ ایسے لوگوں کو نکالیں گے اور وہ بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں گے نا تو وہ نیچے تک جائے گا. یعنی علماء ان کی بات کو مانیں گے. حکومت پاکستان کی بات وہ زبردستی لیپا پوتی والی مان لیں گے, لیکن اصل میں تو انہی کی مانی جائے گی نا. تو یہ ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور یہ اس کے اوپر کوئی لائحہ عمل دیں جو ایک بالکل درست تشریح ہے. لوگوں کو یہ بتائیں کہ قانون کی موجودگی میں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا, آپ کا کام جو بھی مجرم ہے ملزم ہے اس کو قانون کے حوالے کرنا ہے. تو یہ لوگ جب یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی, اور حکومت کو اپنی نیت درست رکھنا ہوگی. ایسا نہ ہو کہ ان کو آگے لگا کے جو ہے نا وہ پیچھے سے کوئی اور کام کر رہے ہو. تو لوگوں کے اس لیے ہماری حکومتوں پہ اعتماد نہیں رہتا. نعمان علی خان انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لو فار دی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم شوڈ بی گائیڈڈ بائی دی ٹیچنگز آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم. جو آپ کی محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ان کی تعلیمات کے مطابق ہی ہونی چاہیے. تو میرے نہیں خیال ہے کہ تعلیمات میں کہیں بھی یہی ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لو اور خود ہی جج بن جاؤ, نعوذ باللہ خود ہی خدا بن جاؤ اور لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے لگو. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس ڈسکشن سے مزید ڈسکشنز نکلیں گے اور جو اہل علم لوگ ہیں وہ اس میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.